كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم کریں گے پارہ نمبر 11 یعتذرون، جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 سے لے کر 129 تک ہے۔ یعنی اس پورے پارے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سچے اور مخلص صحابہ کی توبہ کو قبول کیا، اور اسی طرح پھر اس کے بعد آگے ہم دوسری صورتوں پہ چلیں گے۔ ہم پیچھے سے اگر اس کا سلسلہ جوڑیں تو آیت 93 تک ہم نے کچھ عذر اور بہانوں کی بات دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر سے کامیاب و کامران ہو کر واپس لوٹے تو وہ لوگ جو اپنے دل کے نفاق کی وجہ سے ساتھ نہیں گئے تھے، اب ان کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ ایک طرف تو فائدوں کی خواہش تھی جو غنیمت ملی اس میں سے، دوسری طرف اب ساتھ بھی تو رہنا ہے نا، اب نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ کیفیت۔ کچھ لوگ دنیا میں آپ کے ساتھ بس اتنا کو تعلق رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ان کی سلام دعا اور الیک سلیک رہے، تو کچھ ایسی ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اب آیت 94 سے 96 میں دے دی۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ آپ کی طرف عذر بہانے کرتے ہوئے آئیں گے جب آپ ان کی طرف پلٹ کر آئیں گے۔ یعنی ابھی پہنچے نہیں تھے مدینہ میں، راستے میں ہی تھے، تو اس کا تذکرہ کر دیا۔ کیا کریے؟ قل لا تعتذروا، ان کو کہہ دیجئے کہ اب عذر نہ کرو، ہم تمہارے ان بہانوں پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دیں۔ یعنی اللہ جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اس نے بتا دیا کہ تم میں سے کس کا عذر سچا تھا اور کس کا جھوٹا تھا، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے گا، پھر تم پھیرے جاؤ گے اس غیب اور شہادت کو جاننے والے کی طرف، اور پس وہ تم کو خبر دے گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے، اور اس کتاب میں لوگوں کے ساتھ ان کے دل کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان آیات کو ذرا سا دیکھیں تو اس میں وہ لوگ جو نبی کے ارد گرد موجود تھے، اور وہیں مخلصین بھی تھے، وہیں سابقون الاولون بننے والے لوگ بھی تھے، وہاں ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ تو دلوں کی اقسام، سب سے پہلی جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، دل ہی نہیں، آیات پڑھتا ہے، سنتا ہے، فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ کہنے والی بھی اور سننے والے بھی اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم صرف پڑھنا برائے پڑھنا ہی تو نہیں کر رہے؟ صرف یہ لفظ ہمارے کانوں تک ہی تو نہیں ٹکرا رہے؟ ایک بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح کی آواز تو نہیں جو ہم نے چلا دی؟ کیونکہ قرآن سن کر سمجھ نہ آئے، دل نہ بدلے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کہن کا چارہ۔ پھر ایک دوسری قسم کا دل ہے جو زندہ ہوتا ہے، اہلیت ہوتی ہے اس میں، لیکن پھر غفلت برتتا ہے، توجہ ہی نہیں دیتا، نصیحت ہی نہیں حاصل ہوتی۔ اب آپ اس کو بھی ذرا سوچئے، کیونکہ آپ کا میرا دل انہی میں سے کسی ایک کے ساتھ تو ہوگا۔ تو پھر تیسری قسم ہے دل زندہ ہے، اہلیت بھی ہے، بھرپور توجہ بھی دی جا رہی ہے، حاضر دل فہم پر توجہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی کائنات کی نشانیوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد تھے، ان کے ناطے سے ان آیات میں یہی بات پڑھ رہے ہیں کہ ہم آج کے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دل کو چیک کریں۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کا میرا دل پہلا والا ہو، کیونکہ یہ تو مردہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ الیکٹرک رو، یعنی الیکٹریسٹی بند کر دی جائے، بجلی کی رو بند کر دی جائے، تو بڑے بڑے گیجٹ اور الیکٹرانکس بیکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ دل جس کے اندر روحانیت نہ ہو، جس کے اندر سوز نہ ہو، جس کے اندر گداز نہ ہو، اور یاد رکھیے یہ پہلا دل کافر کا دل ہے، جانتے بوجھتے انکار کرنے والا، جس کو حق پہنچ گیا، جس کے سامنے حق پیش کر دیا گیا، لیکن اس کا چونکہ دل ہی بند ہے۔ اور آپ اس کو ایک بوٹل سے تصور میں لائیے کہ جس کے اوپر ڈھکن لگا ہوا ہے،
اب ڈھکن پوری طرح بند ہے، آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں، دودھ ڈالیں، زمزم ڈال دیں، اندر ایک قطرہ نہیں جائے گا۔ یہ کافر کا دل گھٹا ہوا۔ اس کے برعکس ایک دوسرا ڈھکن تو کھلا ہوا ہے، جا بھی سکتا ہے، لیکن بوٹل کو ذرا ادھر سے ادھر رکھا ہوا ہے۔ آپ ٹیپ کے نیچے بوٹل رکھتے ہیں نا، تھوڑی سی سائڈ پہ رکھ دیں، پانی بھی گر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس بوٹل کے اندر کچھ نہیں جا رہا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، جو ادھر ادھر رہتے ہیں، جو فوکسڈ نہیں ہے، جو ہر جگہ جانا چاہتے ہیں، ہر کام کرنا چاہتے ہیں۔ وی وانٹ ٹو بی اویلیبل ایوری ویئر، سب کو خوش رکھو۔ بہرحال اصل میں جو مطلوب دل ہے وہ تیسرا دل ہے۔ اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے، توجہ بھی ہے، شوق بھی ہے اور ذوق بھی ہے۔ اللہ آپ کا میرا دل اسی قسم کے لوگوں والا بنا دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 97 سے 99 تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے 2 کردار ہیں، اور بات کچھ اعرابیوں کی ہو رہی ہے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ اعرابی سے مراد بدوی، جیسے ہمارے کلچر میں کہتے ہیں نا دیہاتی، گاؤں میں رہنے والے اجاٹ لوگ ہیں، جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وجہ دیکھیے کیا لکھی ہوئی ہے، اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کیونکہ وہ ان حدوں کو نہیں جانتے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نافذ کی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ نافذ کرتا ہے رسول کے ذریعے یا خود سے کرتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ علم سے دوری دل کو سخت کر دیتی ہے۔ انہی میں سے کردار ہے آیت 98 میں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور انہی بدویوں میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اگر کبھی، یعنی مارے باندھے اس کو کچھ نہ کچھ تو کبھی خرچ کرنا پڑتا ہے، تو مغرمہ، اس کو جرمانہ سمجھتا ہے۔ اصل میں عربی زبان میں مغرم ٹیکس کو بھی کہتے ہیں، زبردستی کی چٹی۔ ٹول ٹیکس سڑکوں پہ جو لوگ بنا کر ایک جگہ رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ یعنی مارے باندھے خرچ کر بھی دے تو گنتا ہی رہتا ہے، رو رو کے زکوٰۃ دیتا ہے، کہیں حصہ ڈالنا پڑ جائے تو پریشان، اور ساتھ دل کی حالت کیا ہے، انتظار کرتا ہے تمہارے اوپر برے دنوں کے آنے کی۔ اللہ کہتے ہیں ان کو بتا دو، علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر بری گردش آئے گی، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ تو وہ دل ہے کہ جس کے اندر نہ ایمان ہے نہ یقین ہے۔ اس کے برعکس دوسرا کردار آیت 99 میں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان عرب میں، ان بدویوں میں، ان دیہاتیوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور جو بھی خرچ کرتا ہے اس سے کیا پاتا ہے، قربات عند اللہ، اللہ کا قرب، تقرب الہی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وصلوات الرسول، رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دو کہ بے شک یہ ان کے لیے قربت بھی ہوگی، اور ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، کیونکہ وہ خوب بخشنے والا، مہربان کرنے والا ہے۔ ہم سب اپنے اوپر اس کو لے کر سوچیں، کیا میں پہلی کردار ہوں یا دوسری؟ دیکھیے، بڑے کہا کرتے تھے کہ جو کام کرنا ہے اس کو خوشی سے کیجیے۔ آپ کا میرا کوئی کام بھی کر دے اور روتا رہے، آپ مہمان بن کر کسی کے گھر گئے اور وہ کہتے ہیں صبح سے بیٹھے ہی نہیں، تھک گئی، کمر ٹوٹ گئی، تو آپ کو وہ 8-10 کھانے جو ٹیبل پہ رکھے ہوئے وہ اچھے تو نہیں لگیں گے نا۔ بس اسی مثال کو اپنے لیے رکھیے گا، جیسے ہمیں اچھا نہیں لگتا نا کہ کوئی ہمارے لیے کچھ کرے اور دکھ کا اظہار کرے، اللہ کو بھی نہیں اچھا لگتا۔ ہم سے تو ہو سکتا ہے چھپ ہی جائے، کوئی نہ ہی بولے، لیکن دل میں پریشان ہو، کب یہ جائے گا مہمان، کب میری جان چھوٹے گی۔ لیکن اللہ کون ہے؟ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو خوشی سے کیجیے۔ یہ 4 دن کی زندگی جو اللہ نے آپ کو مجھے دے ہی دی ہے، تو اس میں جو خرچ کریں، اور خرچ میں صرف مال نہیں ہوتا، آپ وقت لگاتے ہیں، آپ سکلز لگاتے ہیں، اور آپ گھر کھول دیتے ہیں اپنے، اور آپ اپنی اولادوں کو لے کر نکلتے ہیں، خوشی خوشی کیجیے۔ پھر اس کے بعد آگے تو بہت ہی پیارا ٹارگیٹ ہے، آیت 100 فیمس آیت ہے سورت کی، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، اور سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے لے، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں نا پہلوں میں سے بھی پہلے، فرسٹ فرام دا فرسٹ۔ کون ہے وہ؟ کچھ مہاجرین ہیں اور کچھ انصار ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان سے۔ اس سے مراد تابعین کرام ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا اتبعوہم، اسی سے لفظ تابعی بھی ہے۔ کیا ہوا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور تیار کی ان کے لیے وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
اور ہمیشہ رہنے والے ان میں ہمیشہ ہمیش، یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ تو یہاں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ ایک تو مہاجرین مکہ جو کہ بالکل ابتدائے اسلام سے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، آپ کے قدم کے ساتھ قدم بڑھایا اور آپ کے مشن کو اپنا مشن بنایا، اور دوسرے اس کے بعد انصار مدینہ۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رستوں میں کسی کو جلدی موقع دے دیتا ہے، کسی کو بعد میں۔ مثال ہے کہ آپ کا اپنے بہن بھائیوں میں کون سا نمبر ہے؟ کوئی فرسٹ ہوگا تو کوئی لاسٹ بھی ہوگا، کوئی مڈل میں ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہائے یہ تو پرانے لوگ ہیں، یہ تو شروع سے تھے۔ نہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ اینڈ تک ساتھ تھے کہ نہیں۔ اب ایک بچہ جو گھر میں ہے ہی سب سے چھوٹا، وہ روئے ہائے میں تو سب سے چھوٹا ہوں؟ نہیں، آپ اپنی زندگی کے آغاز سے لے کے آخری دم تک اپنے ماں باپ کے لیے مخلص رہیں۔ اب یہ ہے دی بیسٹ ٹیم۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک اور گروہ آپ کے میرے سامنے آئے گا، آیت 101 سے 103، ملے جلے عمل کرنے والے، اس میں سے ڈھونڈیے خود کو۔ اللہ فرماتے وَمِمَّنْ خَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، آپ کے ارد گرد رہنے والے بدویوں میں کچھ لوگ منافق ہیں، اور کچھ مدینہ والوں میں سے بھی ایسے ہیں مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، بہت ہوشیار ہو گئے ہیں نفاق پہ، یعنی اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ اپنا نفاق چھپا لیتے ہیں۔ یہ کیسے چھپاتے ہیں یہ اب سورۃ منافقون میں پڑھیں گے۔ چکنی چپڑی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں۔ عبداللہ بن ابی جمعے کی نماز سے پہلے مسجد نبی کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا، لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں، جلدی آؤ، یہ بہت اچھے ہیں۔ بھئی اب تو وہ آ ہی گئے، آپ نے اگر یہ کال دینی تھی تو آپ بازار میں کھڑے ہو کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے رہنا چاہتا تھا۔ کیا آپ اس سے خوش رہیں؟ منافق کو اللہ سے زیادہ رسول کو، یا اس وقت میں جو بھی کوئی ان کے سامنے ان کی خوشی مقصود ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں ان کو، ہم ان کو عذاب دیں گے 2 بار، پھر وہ پھیرے جائیں گے دردناک عذاب کی طرف۔ اب یہ ہے وہ لوگ جن کے دل کھوٹے ہیں، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ہو، میرے میں سے کوئی ہو۔ ایک تیسرا اگلا گروہ دیکھیے آیت 102 میں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، ان کو کہتے ہیں معترفین۔ معترفین اعتراف کرنے والے، یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کیا، کنفیس کرتے ہیں، کس کا بھی ذنوبہم، گناہ ہو بھی جاتا ہے، پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، ابو لک بذنبی الیک۔ آپ سید الاستغفار میں یہ جملہ پڑھتے ہوں گے، اللہ میں اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں، اللہ تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، ہے نا؟ حال کہ ان کا خلط عملا صالحا و آخر سیئا، انہوں نے ملا جلا لیے اچھے اعمال کو بھی اور برے اعمال کو بھی، ایک کھچڑی پکائی ہوئی ہے، اچھے بھی کری جا رہے ہیں اور برے بھی نہیں چھوڑ رہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ اے سی چلا دیں اور دروازے بھی کھول دیں، آپ ہیٹ بھی کھول دیں اور دوسری طرف آپ پنکھا بھی لگا دیں، یہ جو گرم سرد ہونا ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بیمار کر دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ دل سے بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بالکل نفاق نہیں ہوتا، آپ ان کا ایک نام لکھ سکتی ہیں، کمزور ایمان والے۔ یاد رکھیے کہ انسان ایک دم منافق نہیں بنتا، پہلے ایمان کم ہوتے ہوتے اتنا کمزور ہوتا ہے، جیسے اینیمک بندہ، ہیموگلوبن کی کمی، جس میں وائٹامن ڈی کوئی نہیں ہے، تو ایسا شخص پھر ایسے ایسے بیماریوں کا شکار ہوتا جائے گا نا۔ اسی طرح جب آپ ایمان کی نرشمنٹ نہیں کرتے، ایمان کو بڑھانے والے کام نہیں کرتے نا، تو آہستہ آہستہ اندر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، بیچارہ ابو کا غریب ایمان ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ آج آپ کو اپنے ارد گرد بھوکے دکھتے ہوں گے، سڑکوں پہ ہیں، ان کی آنکھوں میں ہلکے پڑے ہیں، یقین کریں اس ملک میں پیٹ کے بھوکوں سے زیادہ ایمان کے بھوکے لوگ ہیں۔ ان کا کہہ لیجئے کہ مالی طور پہ اتنا استحصال نہیں ہوا جتنا ان کے ایمان کا استحصال ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، صلی اللہ یتوب علیہم، شاید اللہ ان کی توبہ قبول کر لے کیونکہ وہ ہے ہی بخشنے والا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کیجئے، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان سے صدقہ لیا کریں تاکہ ان کو پاک کر دیا جائے اور ان کا تزکیہ کر دیا جائے، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کیا کریں کیونکہ آپ کی دعا ان کے دل کو سکون دے گی، اور اللہ سننے اور جاننے والا۔ یعنی ایسے بیچارے ادھر کے ادھر لڑکنے بڑکنے والے، کبھی نیکیاں کبھی بدیاں، ان کے ساتھ آپ ایسا معاملہ کریں کہ جس سے ان کا مورائل بلند ہو، ان کو دعائیں دیا کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ آپ ان کو دعائیں دیا کریں، آپ ان کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اپنی باتوں سے ان کا تزکیہ کریں تاکہ ان کا ایمان بڑھے۔ جیسے ڈرپ نہیں لگوا دی جاتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو ڈائریا ہو گیا، کھایا نہیں جا رہا،
پیٹ میں مسئلہ ہے تو آپ کہتے نہیں اس کو کھانا نہیں تو اس کو ڈرپ لگا دو. یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا یہ ڈرپ کا کام دیتی ہیں. دعائیں دیجئے، دعائیں لیجئے، دعائیں کیجئے. ہم دعائیں مانگتے ہیں بس، یا پھر اس سے بھی زیادہ مانگتے بھی کوئی نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی کتاب کھول کے، اور خاص طور پہ طواف کرتے ہوئے پہلے چکر کی دعا اور دوسرے کی، اور ٹکرا رہے ہوتے ہیں دوسروں سے، اور کورس میں ایک پورے کہہ لیجئے کہ پورے گروپ کی طرح ہم دعائیں مانگتے ہیں. تو ایسے تو نہیں ہوتی. لیکن اس آیت کے ساتھ ایک بڑا پیارا واقعہ، ایک صحابی تھے تو انہوں نے قرآن پاک میں 70ویں پارے میں سورۃ انبیاء کی ایک آیت پڑھی کہ فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے. کہنے لگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ذکر ہے تو کدھر ہے؟ ڈھونڈنے لگ گئے. جب پیچھے آیت گزری ہے سابقون الاولون کے ہر کام میں آگے بڑھنے والے، کہیں گے یہ تو میں نہیں ہوں، یعنی اتنا نیک تو نہیں ہوں کہ میں ہر نیکی میں ہی آگے ہوں. پھر آگے جا کے کفر والوں کی بات پڑھی کہ وہ تو بالکل ہی کوئی عمل ہی نہیں کرتے، کہا میں یہ بھی نہیں ہوں. اور آخر میں جب اس آیت پہ آئے نا، آیت 102 میں کہ خلط عملا صالحا وآخر سیئا، کہنے لگے اللہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا، یہ میں ہوں. آج ہم مسلمانوں میں سے شریف اور نوبل فیملیز، بلکہ دیندار لوگوں میں سے اکثریت کی یہ ہے. میں ان کی بات نہیں کرتی کہ جن کو ابھی اتنا بھی نصیب نہیں ہوا، جو فیس کے لمبردار، جو دنیا میں نیوڈیٹی پھیلانے والے، جو دنیا میں غیر اسلام کو عام کرنے والے. ہم عام لوگوں کو بھی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ نکلتی ہیں دعائیں ان کے منہ سے ٹھمریاں بن کر. گانے کی عادت بھی ہے اور صبح قرآن کی تلاوت بھی ہے. زمزم کا بھی شوق ہے اور چھٹتی نہیں منہ کو لگی ہوئی. ہر جگہ وہ پائے جاتے ہیں. وہ درس میں بھی ہوں گے، وہ مسجد میں بھی ہوں گے، اور وہ کلب میں بھی ہوں گے. کہیں خوشی کا نام، کہیں مجبوری کا نام. تو اس پہ آپ دیکھیے عصا کا لفظ ہے. گو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو عصا بھی یقینی ہے، لیکن امید ہے کہ اللہ معاف کرے. تو آپ کو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپ گریڈ یور سیلف. دیکھیے آج کے دور میں بڑا لفظ ہے. بیسک پیکج لے لیں، اچھا بعد میں آپ اپ گریڈ کرا لیں. شروع میں اب منیمم منٹس کا ایک فون کا پیکج لے لیں، اگر لگتا ہے کہ تھوڑے ہیں تو اس کو اپ گریڈ کرا لیں. تو آج لکھیے ہم نے اپنے ایمان کو اپ گریڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور سورۃ توبہ پہ نہ ہوا نا تو پھر آپ کو کافی انتظار کرنا پڑے گا آگے جا کر مزید سیکھنے کا. اس کے بعد آیت 104 سے 106 میں ٹاپک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں. الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور صدقے لیتا ہے، یعنی قبول کرتا ہے ان کی حسنات کو. اور بے شک اللہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. آپ کہہ دیجئے عمل کرو، پسند قریب اللہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھے گا اور ایمان والے بھی دیکھیں گے. یعنی آگے تم کیا کرتے ہو اس کو دیکھا جائے گا. پھر تم پھیر دیے جاؤ گے غیب اور شہادت کو جاننے والے کی طرف، پس وہ خبریں دے گا تم کو جو تم عمل کرتے تھے. یہاں پہ وہ بات جو پیچھے سے تھی نا اس کی بات ہے کہ اگر خلط و عملاً صالحاً ہے نا تو کوئی بات نہیں، ساتھ ہی توبہ کر لیا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی غلط کام ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کے پیچھے ہی نیکی کر لو. تمہاری نیکیاں ان الحسنات یذھبن السیئات، تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو روک دیں گی. اور ایک وقت آئے گا کہ تمہیں خود ہی شرم آئے گی. تو یہ اس سوال کا جواب ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں پھر نیکی کر لو، پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر لو. دیکھیے اس کو سمجھیے گا. ہم سب اپنی جسمانی طہارت کا بہت خیال رکھتے ہیں. صبح گھر سے مرد نکلتے ہیں نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے. ہر انسان، آپ کے بچے، کوشش ہونی چاہیے کہ وہ صاف ستھرا ہو، شاور لے کے نکلے. لیکن دن بھر میں پسینہ بھی آئے گا، مٹی بھی پڑے گی، کچھ بھاگ دوڑ ہوگی، پھر کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، پھر انسان فریش فیل نہیں کرتا. کیا کرتے ہیں آپ؟ جا کر شاور لے لیں. یہ جو توبہ ہے نا یہ شاور ہے. اور یہ جو گلٹ ہوتا ہے نا گناہوں کا، یہ میل ہے، اس کو اتار دیجئے. تو ہمیشہ لوگ وہ جو ابھی نیکیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کے ٹین ایجر بچے ہیں یا ابھی وہ آپ کی دوست ہیں جس نے نیا قرآن سننا شروع کیا، تو ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تنقید نہ کیا کریں کہ تمہارا ایک بال دکھ رہا تھا، یا تم سکارف پہن کے غیبت کر رہی تھی، یا تم داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہو. ایسی باتیں لوگوں کے دلوں کو کھٹا کرتی ہیں. آگے دیکھیں گے نا تو آیت 106 میں اب ایک تیسرا گروہ ہے، وآخرون مرجون لامر اللہ. یہ مرجون ہے، امیدوار ہے، رجا سے ہے. اما یعذبہم، شاید اللہ ان کو پکڑ لے یعنی عذاب دے، یا پھر ان کی توبہ قبول کر لے. اور اللہ تو علیم حکیم ہے. کیا پتہ چلا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ ابو لبابہ کے بارے میں آیت آئی تھی کہ کیسے ان سے ایک ہلکی سی غلطی ہوئی اور انہوں نے خود کو جا کر ایک ستون میں باندھ دیا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مجھے نہیں کھولیں گے میں نہیں ہٹوں گا.
میں اکثر سوچتی ہوں کہ صحابہ کا ایمان کیا تھا، اور ان کو تو ایسے لگتا ہے ٹرانسپیرنٹ کیس میں رکھا ہوا اپنا نامہ اعمال دکھتا تھا۔ آپ دیکھیں نا کہ کاکروچ اور ایسی گندی چیزیں کھلے کسی مرتبان میں بھی رکھی ہوں گی نا تو آپ کو دیکھ کے خوف آئے گا، آپ اس پہ گولڈن پیپر ڈال دیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تقویٰ پتہ کیا ہے؟ کہ انسان کو اپنے کاکروچ دکھے، اپنے گناہ اس کو سانپ لگیں، بچھو لگے، تو چین کیسے آئے گا؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ گناہ کر کے انجوائے کرتے ہیں نا، انہوں نے اوپر گولڈن کیس لگایا ہوا ہے، بہانوں کا، مجبوریوں کا، آج کا دور ہے، وہ دور، یہ دور، تو لہٰذا یہاں تک کی بات سے کیا پتہ چلا کہ میں نے اپنے آپ کو کدھر فٹ کرنا ہے؟ السابقون الاولون۔ جب نیکی کا موقع آئے، بسم اللہ، لبیک اللہم لبیک، نو ایفس نو برڈس، حکم ملا، بسم اللہ، سوچیں گے، دیکھیں گے، اچھا دیکھتے ہیں نہیں، اس سے پھر انسان کے حوصلے ٹوٹتے ہیں۔ حی علی الصلاح کی آواز آئی، فوراً وضو کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت پہ نماز پڑھیں گے نا تو ایزی ہوگی، ذرا سا ڈیلے کر دیں تو وہی نماز مشکل ہو جاتی ہے۔ اب آگے ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک چھڑ رہا ہے، آیت 107 سے 110 تک، مسجد قباء کی عظمت اور نام نہاد مسجد درار کی مذمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں ایک تو مسجد نبوی تھی جو مدینہ اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے تھے اس کی ضروریات کے لیے کافی تھی۔ تھوڑا سا آگے جائیں تو مسجد قباء بھی بن چکی تھی، ہجرت کے بعد سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد ڈلی وہ مسجد قباء تھی۔ اب یہاں دو مسجدوں میں بڑے آرام سے مسلمانوں کے لیے عبادت کا اہتمام ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ تھے، ناموں میں کیا الجھنا ہے، جن کے دلوں میں اسلام سے بغض تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے صرف اس لیے کہ آپ کے راز لیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیسے کرتے ہیں، یعنی CID کرتے تھے۔ اب جب وہ مل کر بیٹھ کر اپنی کوئی میٹنگ کرنا چاہتے یا آپس میں کوئی کانسپریسیز کرتے تو جگہ نہیں تھی۔ کچھ باہر کے لوگوں میں سے ایک شخص تھا، ابو عامر فاسق، اس سے بھی تعلقات تھے۔ اب وہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، اس کو کہاں بٹھائیں؟ ڈر یہ تھا کہ کہیں ہماری یہ ایکٹیویٹیز کھل نہ جائیں۔ دل میں کیا کچھ تھا؟ نبی کے مشن کو کمزور کرنا، مسجد نبوی میں جانے والوں کو روکنا، اور اسی طرح بیٹھ کر فیوچر پلاننگ کرنا۔ اس کا ایک انہوں نے حل سوچا، ایک مسجد نما چیز بنا دی اور اللہ کے نبی کے پاس آگے کہ ذرا آئیے ادھر نماز پڑھا دیں، یعنی افتتاح آپ کے ہاتھوں سے ہو۔ یہ کیوں کر رہے تھے؟ محبت تھی نبی سے؟ نہیں، صرف سرٹیفائڈ، یہ سرٹیفکیٹ چاہیے تھا، NOC چاہیے تھا کہ چونکہ لوگ کہیں گے نبی نے افتتاح کیا ہے تو یہ اچھے ہی لوگ ہوں گے، اور پھر کچھ لوگ ادھر آ جایا کریں گے اور آہستہ آہستہ ہم ان کو لالچ اور اس طرح کے انسینٹیوز دے کر اپنی طرف مائل کریں گے۔ ارادہ تھا مسلمانوں کے اس گروہ میں تفریق ڈالنا، ڈیوائڈ اینڈ رول جس کو کہتے ہیں، گروپ ود ان گروپ۔ جب آپ کے پاس وہ آئے اور کہنے لگے کہ آپ افتتاح کریں تو آپ انہی دنوں میں تبوک کے سفر کی تیاریوں میں تھے۔ آپ نے کہا کہ میں ابھی اس وقت مصروف ہوں، وہاں سے واپس آ کر دیں گے۔ آپ کے دل میں کبھی کسی کے لیے برا نہیں آتا تھا، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ نے تبوک سے واپسی پہ یہ آیتیں اتار دی کہ قطعاً نہیں۔ آپ جس کو مسجد سمجھ رہے ہیں وہ مسجد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لی مسجد ضرر دینے کو۔ اس کا نام ہی قرآن نے مسجد درار رکھا، آج اس نام کی مسجد کو بناتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ عزائم اور مقاصد میں بہت ساری مساجد آج یہی کردار ادا کر رہی ہیں۔ جہاں پہلے ایک مسجد ہے وہاں ایک اور مسجد ہے، جہاں بھی ضرورت بھی نہیں وہاں آپ کر رہے ہیں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں۔ اور مسئلہ بھی تو یہ ہے نا کہ ہماری ہر مسجد کے ساتھ ایک ٹھپا بھی تو لگا ہوا ہے نا، مسلک کا، جماعت کا، ادارے کا، گروہ کا۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی واکنگ پہ اتنی مسجدیں ہوں، ٹھیک ہے اگر مسجدیں اتنی ہیں سائز میں کہ اس پورے علاقے اور کمیونٹی کے سب لوگ پورے سما نہیں سکتے تو آپ 10 مسجدیں بنا لیجیے، کوئی بری بات نہیں۔ ہر گلی میں ہونی چاہیے مسجد، نو پرابلم، ہر کونے پہ مسجد ہو، دیر از نو پرابلم۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک مسجد میں دوسری مسجد کے خلاف، ایک گروہ والی مسجد میں دوسری گروہ والی مسجد کے خلاف باتیں اور لوگوں کو توڑنا جائے۔ اس لیے یہاں 4 بڑے بڑے کام ہیں۔ مسجد درار تھی کفرم و تفریقم بین المومنین، کفر بھی تھا اندر اور مومنوں کے اندر تفرقہ ڈالنا چاہ رہے تھے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سب سے بڑی بات یہ تھی، وہ گھات تھی۔ جیسے شیر شکار سے پہلے گھات لگاتا ہے نا، تو یہ وہ شخص ابو عامر فاسق کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنا چاہتا ہے نا، اس نے یہ قسم کی اپنے لیے کمین گاہ بنا لی،
وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے بھائی سنائیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ قسمیں کھائیں گے، اِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہمارا تو ارادہ ہی نہیں تھا سوائے نیکی کے، ہم تو نیکی کے لیے کر رہے ہیں، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ہمیں تو کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں دینا، کیونکہ اس مسجد کے بارے میں تو قرآن نے آیت دے دی، تو ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کے ارد گرد جتنی بھی مساجد ہیں اور آپ جہاں بھی ہیں، اور میری بات سننے والے ایسے بھی لوگ ہیں اس وقت الحمدللہ کہ جہاں پورے شہر میں ایک بھی مسجد نہیں ہے، 40 کلومیٹر پہ لوگوں کو جمعہ پڑھنے پڑتا ہے، اور باہر کے ملکوں میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں، اور ایسی بھی مثالیں میرے دماغ میں ہے کہ بیچ میں ایک چرنگی ہے اور چاروں طرف 4 مسجدیں، اور چاروں کے ممبر سے جو آوازیں آتی ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف آتی ہیں۔ آج غیر مسلم پریشان ہے کہ ہم کس اسلام کو قبول کریں۔ وہ صرف آپ کے لفظ مسلم ہونے پہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، صرف آپ کو نان مسلم ہی مسلمان سمجھتے ہیں، آپ تو اپنے مسلک اور فرقے کے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو فرقہ واریت کا زہر ہے، اس نے آج امت کو توڑ دیا۔ آج ہماری نوجوان نسل کا دل کیوں نہیں لگتا مسجدوں میں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے گھر والا گھر نہ ہو تو وہاں دل نہیں لگتا۔ مسجدوں میں جب اسپرچویلٹی نہ ہو، روحانیت نہ ہو، لوگوں کو اللہ سے نہ جوڑا جائے، ان کو اللہ کی رضا نہ محسوس ہو، دل نہیں لگتا۔ آپ گھنٹوں آ کے بیٹھ کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو وہاں اللہ کی محبت مل رہی ہوتی ہے، آپ کو اللہ کا پیار، ایک سپارے کے اندر سے آپ کو رضی اللہ عنہ و رضوان کے کتنے نقات مل رہے ہیں، اور پھر اس کا اتنا فیڈ بیک آ جاتا ہے۔ لیکن مسجد کے جمعے میں صرف آدھا گھنٹہ بھی کسی کو بیٹھنا مشکل ہے، بالکل آخر میں جائیں گے یا جب پہلی رکعت شروع ہو چکی ہوگی۔ تو اس وقت کے دیندار، مبلغین، علماء کرام اور باقی وہ سب جو کسی بھی سوسائٹی کی کریم ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ دلوں کو جوڑنے والی باتیں کریں، حق پہ قائم رہیں، لیکن اپنی زبانوں کو اور اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں، پیار اور محبت سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو دلوں کو موہ دے۔ آپ بچے کو رس گلہ کھلا رہی ہیں اور ساتھ پیچھے سے ایک تھپڑ مار رہی ہیں، یا چیخ کے کہتی ہے کھاؤ اس کو، تو اس کو اچھا لگے گا؟ چاکلیٹ تو وہ شاید کھا لے گا، اس طرح وہ مٹھائی نہیں کھائے گا۔ تو بات اچھی کیجئے لیکن تمیز اور تہذیب کے دائروں میں کریں۔ آج حق کے نام پہ ہماری آوازیں اتنی اونچی کہ کان تو چھوڑیے سروں سے بھی اوپر سے گزر جاتی ہے، اور یا پھر ہم باطل کو اتنی مٹھاس والے شیرے میں ڈال کر پیش کرتے ہیں کہ وہ دین ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ نے نبی کو کیا کہہ دیا؟ لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس میں نہ کھڑا ہو جائیں، بلکہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ ہے، پہلے ہی دن سے وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس سے مراد مسجد قباء، پہلی مسجد وہ تھی، فرمایا اس میں وہ رجال ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت پاک رہنے والوں کو۔ یعنی اللہ کے نبی نے اس آیت کے متعلق بتایا کہ اس میں اہل قباء کی تعریف کی گئی، کیونکہ وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے جو مٹی کے ڈھیلے تھے اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے آگے مسجد نبوی اور مسجد قباء کی تعریفیں کر دی، اور آج بھی ہر وہ مسجد جو واقعی اللہ سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، قرآن اور سنت کے لیے قائم کی گئی، فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی، پس کیا وہ مسجد جس کی بنیادی تقوی پہ ہے، اللہ کے، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت اور اس کی رضا پانے کے لیے، وہ خیر، وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف۔ اب یہ مسجد درار کی خامی ہے کہ وہ مسجد جو اللہ سے جوڑنے کے لیے بنتی ہے، اس کے مقابلے میں کیا وہ مسجد یا وہ عمارت، جہاں دیکھیے بنیان کہا گیا، مسجد نہیں کہا گیا، یہ مسجدیں نہیں ہیں، یہ عمارتیں ہیں، بڑے بڑے آپ کو پلازے دکھ جائیں گے لیکن وہ مسجد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر کام صحیح نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ یہ جو انہوں نے بنائی ہے یہ تو ریبتن فی قلوبہم، ان کے دلوں میں شک اور کلک کا ذریعہ بنے گی، الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا۔ تو میرے آپ کے لیے اس پہ عمل کیا ہے؟ پھر اپنے کاموں کی بنیاد چیک کیجیے، یاد رکھیے کہ زندگی میں آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں مسجد بنانے کے علاوہ بھی، یا وہ ضرر والی ہوگی تو یا وہ تقوی والی ہوگی۔ ہر نیکی کا کام اصل میں نیکی کا نہیں ہوتا۔ اور اس پہ ایک جملہ لکھ لیجئے جس پہ ہم نے اپنے دوسرے دورہ قرآن میں بہت بات کی تھی کہ نیکی کرنا آسان ہے، نیک بننا مشکل ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ، اگر آپ کو اس جملے کی ڈیٹیل سننی ہے تو اب رضی اللہ عنہ رضوان کا 10ویں پارے کا جو پارٹ 3 تھا وہ سن لیجئے گا، آپ کو اس میں ملے گا، اور پھر 11ویں پارے میں بھی آگے بات آتی ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ ہم بس بچوں کی طرح، لیگوز کی طرح گھر بناتے ہیں اوپر،
بچہ جتنی دیر کھیلتا ہے اس کا دل بھرتا ہے، ایک پاؤں مارتا ہے ساری عمارت کو توڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہاں نیت کیجیے آج اللہ ہم سے نیکی کا وہ کام کروائے جو قیامت تک قائم رہے، اور جو بلڈنگ جو عمارت ڈیپ روٹیڈ ہوگی اس کو گرانا آسان نہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں پرانے دور کی بلڈنگز، بادشاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے، کتنے ہزاروں سال پرانی عمارتیں آج بھی دنیا میں ملتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یورپ میں اب پرانے گھروں کو گرانے کی اجازت نہیں رہی۔ کہتے ہیں اب ایسے گھر بن ہی نہیں سکتے، اندر سے پورا گھر وہ چینج کر لیں جو مرضی، باہر سے آپ اس کی جو مین بال اور جو نیچے فاؤنڈیشن ہے وہ نہیں چھڑ سکتے، کیونکہ آج کے گھر تو کاغذ کے گھر لگتے ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو اللہ آپ سے مجھ سے نیکیوں کا وہ بیج ڈلوائے، وہ کام کروا لے کہ جو ہمارے بعد بھی باقی رہے، ہماری نسلوں کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آپ دیکھیے مسجد نبوی آج بھی موجود ہے، مسجد قباء آج بھی موجود ہے، اور مسجد درار کا نام بھی نہیں ہے۔ وہ نیکی کا کام جو کسی کے دکھاوے میں شروع کیا جاتا ہے نا، جیسے انہوں نے کیا، دیکھا دیکھی، وہ نہیں پنپتا۔ وہ کام جو ون مین شو ہوتا ہے نا، میرا نام میں کروں گی، وہ میرے ساتھ ہی پہلے بیمار ہوگا، پھر کمزور ہوگا، پھر فوت ہو جائے گا۔ میں حج پہ جاؤں گی تو کام بھی حج پہ جائے گا۔ آج کئی لوگ ون مین شو پہ بڑے مطمئن ہیں، مسجدوں کے ٹیک کیئرر میں ہوں، میں اکیلا کام کروں گا۔ کیسے آپ اکیلے کام کر سکتے ہیں؟ نیکیوں کے کاموں میں دوسروں کو شریک کیجیے، بنیادوں کو گہرا کرتے جائیں، اخلاص اور تقوی اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اور بیسٹ ٹیم ورک کے ساتھ دوسروں کو لے کے چلیں۔ انشاءاللہ ہر سال جیسے آپ مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں توسیع دیکھتے ہیں، آپ کے بعد آپ کے لگائے ہوئے بیج آپ کی نیکیوں میں توسیع ہوگی، اور اخلاص کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہے سب سے بڑی دولت جو آپ کسی بھی نیکی کے کام کے شروع میں ڈال دیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب